اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہزیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ الحمدللہ آج 24 رمضان مبارک اور آج کی بابرکت رات، کوئی پتہ نہیں لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اس رات میں قیام کریں۔ سید زہور حسین شاہ صاحب گیلانی جماعت نقشبندی آپ فرماتے ہیں، امام اولیاء پیر سے چراغ نبی شاہ صاحب کا فرمان ہے، سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجے پر کریمی ہے۔ سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجے پر کریمی ہے۔ کریم سے مراد وہ شخص جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ تو آپ نے فرمایا 3 لوگ کریم ہیں۔ کون کون سے؟ خالق کائنات، جس نے یہ کائنات بنائی، وہ کریم ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ وہ کریم کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اور تیسرا کریم کون ہے؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے وسیلے سے، جن کے سبب سے ہم سب کی بخشش ہونی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجے پر کریم ہے۔ تو ہم تو اللہ پاک کی نعمتوں کے ناشکر ہو گئے ہیں، تقریباً ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ناشکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے جس حال میں بھی ہوں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد محسن قادری صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ جی بسم اللہ۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، صدقہ حسن حسین دا مولا، چولی تے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، صدقہ حسن حسین دا مولا، چولی تے وچ پا دے، چولی تے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما ستیوس سونی دا، تینو واسطہ یوس مدنی دا، تینو واسطہ یوس آقا دا، جدیاں تو قسمہ چاہیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، میرے سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، بیمارا دیا سونے ربا، دور گوے بیماری، سبنو دور ہوئے لاچاری، دور
گوے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا پنجتن دا صدقہ مولا اج سب دیاں غون بھلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. تو ناظرین ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت ہے. ایک حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی جان ہے بدبخت ہیں وہ لوگ. محسن بھائی علامہ سے بدبخت ہیں وہ لوگ ان خصلتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص اور ہلاک ہو وہ شخص جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا اللہ اکبر لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا. اللہ اکبر. نمبر 2 فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا. فرمایا آمین. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کی نام جو آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنے لیکن اس پر درود شریف نہ پڑھے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا آمین. میرے دوست بات دراصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بخشش نہ کروانے کو اللہ کے نبی نے بدبخت کہا. اللہ اکبر. کیسے؟ اب گناہ ایسی چیز ہے آپ دنیا کے ہم جملے سنتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. جی. کسی کو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو علم تک نہیں کہ رمضان المبارک آیا بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. ان کے بالکل معمولات زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا. اثر نہیں. بالکل. آپ دور کی بات کرتے ہیں. آپ کس کو کہہ سکتے ہیں یہ پاک ہے یہ صاف ہے یہ گناہوں سے پاک ہے یہ مسجد میں نہیں جاتا میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں میں دل میں پڑھ لیتا ہوں میں مسجد نبی میں پڑھ لیتا ہوں. قرآن کہتا ہے سورۃ فتح اور آیت نمبر 2 انا فتحنا لک فتحا مبینا. دوسری آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم. اس کا مطلب کہ اس آیت کی تفسیر ہے اے نبی ہم نے آپ کے گناہ معاف فرما دیے. اللہ کے نبی کو خدا کہہ رہا ہے آپ ما تقدم آپ کے پہلے والے گناہ بھی اور آپ کے بعد والے گناہ بھی. حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں. بے شک بے شک. نبی کسے ممکن ہی نہیں کہ گناہ ہو سکے. بے شک. آگے چلیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کا دل مائل ہو چکا تھا ہم نے یوسف کو روک لیا. اللہ واہ. اور اگلی بات سورۃ الشمس کے اندر آیت آتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ پیدا کیا ہے. بالکل. جب انسان کے اندر گناہ کا مادہ پیدا ہو گیا ہے ظاہری بات ہے انسان نے گناہ کرنا ہے. جی بالکل. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے انسان کو جو فرشتوں پر فضیلت ملی ہے نا اللہ رب العزت نے جو کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے انسان اور فرمایا کہ فرشتوں پر اس کو فضیلت ہے. وجہ فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان حلال حرام ہونے کے باوجود گناہ اور نیکی کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے نیکی کی طرف لاتا ہے. اس لیے اس کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. اگلی بات ذہن نشین فرما لیں کہ انسان ہے نا اگر وہ ایک مرتبہ بھی توبہ کے لیے اپنی جھولی پھیلا دے جی جی خدا کی قسم اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ انسان کو معاف فرما دیتی ہے. اس پر مسلم شریف کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. وقت کی قلت ملحوظ خاطر ہے. مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک آدمی اس نے 100 قتل کیے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر شبہ پیدا ہوا کہ یار میں توبہ کروں شاید میرے گناہ معاف ہو جائے. کیا پتا. وہ ایک عیسائی راہب کے پاس گیا اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں نے اتنے قتل کیے ہیں آپ کوئی میرے لیے دعا فرمائیں. اس نے کہا بھی تو ہلاک ہو گیا ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس نے کہا چلو 99 تو ہو گئے ہیں 100 پورے اس کا بھی کر دو. اس نے مار دیا قتل کر دیا. لیکن اس کے دل کے اندر توبہ کا شیبہ تھا. وہ وہاں سے نکلا ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا کہا کہ جی توبہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں بالکل آپ توبہ کریں آپ اللہ سے معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے.
یہ حدیث صحیح حدیث ہے، حدیث شریف کا واقعہ مسلم شریف کا، فرمایا کہ وہ شخص یہی داعیہ لے کر اللہ والوں کی بستی کی طرف کیا ہوا، اس کو راستے میں موت آ گئی۔ اب اس شخص نے کہا موت کے دوران زمین پر پڑا ہے، گھسٹ رہا ہے اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے آئے تو دونوں طرح کے فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں اور اس کو ہم جہنم میں لے رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اگر گناہ کیے بھی ہیں تو کیا ہوا، اپنی بخشش کے لیے جا رہا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا، یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا آپ اس فاصلے کی پیمائش کر لیں، اگر یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف اس کا سفر کم ہے تو پھر یہ جنت میں جائے گا، اور ادھر سے دور ہے اگر ادھر سے کم ہے تو پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ دونوں فاصلوں کو جب پیمائش کر لی گئی تو یعنی کہ جو اگر فاصلہ اللہ والوں کی بستی کی طرف ہے زیادہ تو جنتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، انسان انہی کے وسیلے سے جنت میں جاتا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ تو جب انہوں نے اندازہ لگایا تو وہ جو آخری وقت میں گھسٹ رہا تھا نا، تو اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، فرمایا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس موضوع کی وضاحت فرمائی کہ ہم یقیناً اولیاء کرام کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے بہت دور ہمیں چاہیے کہ کامل مرشد یا کامل ولی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین وقت ہوا جاتا چوک سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے اشرک کے متعلق ہمیں کیا ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہماری بخشش کا سبب بن سکیں، تو اس پہ وضاحت فرما دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، آخری عشرہ ہے، آخری گھڑیاں ہیں، یہ مہمان ہم سے روٹ رہا ہے، ہم سے جا رہا ہے۔ دیکھو دنیا کا دستور یہ ہے جب کسی کے گھر میں مہمان آئے پوری عزت اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے اور مکمل اس کی راحت آرام سکون کا خیال کیا جائے۔ جب وہ واپس جاتا ہے تو دعائیں دے کر جاتا ہے، دوبارہ آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے، اس میں مہمان کے ساتھ تو جو برا سلوک ہوگا وہ ہوگا، لیکن انسان کی ذات بھی انسان کو ملامت کرتی ہے۔ بالکل، سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے۔ بالکل بے شک۔ فلاں مفتی یہ کہتا ہے، فلاں مفتی یہ کہتا ہے، جب آپ گناہ کرو گے، برا کام کرو گے، فوراً آپ کا دل ملامت کرے گا کہ آپ برا کر رہے ہو۔ بے شک۔ اب آخری عشرہ ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم اپنے دو آنسو بہا دیں، بے شک۔ توبہ استغفار کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنے کیے ہوئے خطاؤں، اپنے کی ہوئی غلطیوں پہ اللہ سے دست دعا دراز کر کے معافی مانگیں۔ بے شک۔ کوئی روٹھا ہوا ہے اس کی جا کے، اگر ہماری غلطی ہے، اگر ہماری غلطی ہے تب تو مانگنی ہی مانگیں، اور اس کی غلطی ہے پھر بھی کہہ لیں کہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی ہے، آپ معاف فرما دیں۔ میرے دوستو، اس طرح ہماری بخشش کا راستہ نکل سکتا ہے۔ اگلی بات ہے توبہ کی۔ بالکل، توبہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، بالکل، اور عشرے میں فضیلت کیا ہے۔ سب سے بڑی بات، توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ جی۔ نمبر 1، انسان اپنے کی ہوئی خطاؤں پہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ بے شک، بالکل۔ نمبر 2، یہ عام عمومی توبہ ہے، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کی ہوئی خطاؤں پہ معافی مانگے۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال میں کی ہوئی کوتاہی پہ معافی مانگے۔ یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی ہے، اس نماز کے اندر جو کوئی کوتاہی ہوگی ہے اس کی بخشش فرما۔ نمبر 3، ہم نے جو استغفار کیا ہے اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی تو یا اللہ اس کے اندر بخشش فرما۔ اسی طرح کامل توبہ کیا ہے؟ جی، کہتے ہیں اس کے بھی 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے جو جتنے پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان پر معافی مانگے، یا رب العالمین میں تمام گناہوں کو میرے بخش دے۔ جی۔ نمبر 2، جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لے۔ بالکل۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ جی۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں تو چلے جاتے ہیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں تو چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب
दुकानदार दुकान का शटर नीचे करेगा, मस्जिद में जाएगा, नवाफिल नमाज अदा करेगा, वापस आके उसी तरह उसने बदनीयती करनी है, बिल्कुल उसी तरह उसने गुनाह करना है। बिल्कुल ये कोई तौबा नहीं है। बिल्कुल तौबा की शर्त है कि इंसान गुनाह को छोड़ दे और आइंदा ना करने का पुख्ता अज़म कर ले। बिल्कुल अगली बात यह है कि आज हमारे माशरे का जो अलमिया है, जी एक आदमी गुनाहों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार देता है, गुनाहगार है, लेकिन उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तौबा की तौफीक बख्शते हैं तो वो बेचारा सारी जिंदगी शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारता जी है। बिल्कुल लोग ताने देते हैं, तू तो कल तक डाके मारता था, तू सूद खाता अल्लाह था। अकबर अल्लाह अकबर नबी अकरम बिल्कुल का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जिसने तौबा कर ली गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। बेशक मेरे भाई, जिस आदमी ने तौबा कर ली वो तो गुनाहों से बच गया, जी अल्लाह के नबी ने फैसला फरमा दिया गोया इसने गुनाह किया ही नहीं, और हम उसको गुनाह का ताना देकर जी बिल्कुल अपने आप को गुनाहगार करें। इस पर नबी अकरम का एक और भी फरमान है, अगर कोई शख्स किसी गुनाहगार को उसके गुनाह पर ताना देता है, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। क्या कहें आप इस पे। एक हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या याद आ रहा है। जी सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं ना कि अगर इंसान अल्लाह की तरफ बढ़े और अल्लाह से यारी लगा लेना जी तो फिर शैतान भी बेबस हो जाता है। बिल्कुल सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन तहज्जुद रह गई। अब सैयदना अमीर मुआविया का मकाम कातिब वही है जी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब तरीन सहाबी हैं। सारा दिन रोते रहे, सारा दिन आंसू बहाते रहे। रात को सोते हैं, जैसे ही बिस्तर पे लेटते हैं एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, कहता है उठें आप ताजुद पढ़ लें। तो मेरे मुआविया ने कहा कौन है तुम? मैं ताजुद के लिए कुछ जगा रहा है। उसने कहा मैं जो भी हूँ आप ताजुद पढ़ें। उनका भी आप पहले बताएं कौन? उसने कहा जी मैं शैतान हूँ। वाह 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 तो मेरे मुआविया ने कहा तूने तो अल्लाह से ऐलान जंग किया कि मैं हमेशा तेरे बंदों को दीन से दूर करूंगा, तो दीन की तरफ ला रहा है। तो शैतान ने कहा दरअसल बात यह है, रात आपकी छूट गई थी तहज्जुद, और आप उस पर इतना रोए तहज्जुद से जितने आपके मर्तबे और अमाल बढ़ने थे ना, अल्लाह ने उस रोने से दुगने बढ़ा दिए। तो मैं चाहता हूँ कि दुगने ना हो, आप मुझ के तहज्जुद ही पढ़ लें, वो एक तरफ के ही रहें। जब आप नेकी का फैसला कर लेंगे, अल्लाह से पक्की तौबा कर लेंगे और फैसला कर लेंगे कि हर सूरत मैंने अपने अल्लाह को मनाना है और मैंने अल्लाह से अपना रूह की तस्कीन लेकर ही निकलना है, तो फिर शैतान भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके। जी कोई शक नहीं इसमें। बिल्कुल अल्लामा साहब, तो तौबा की फजीलत। हाँ, तौबा की फजीलत पे सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी फजीलत इस अशरे के अंदर, इस तौबा के अंदर ये है। मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आजकल आखिरी अशरा चल रहा है। जी बिल्कुल, कुछ दिन रह गए। अंदर खत्म कुरान की महफिल बहुत हो रही है। जी अल्लाह के नबी का फरमान है, कोई भी शख्स अगर खत्म कुरान की महफिल में जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ उस महफिल वालों को एक इनाम देते हैं। वो इनाम ये देते हैं कि उनकी दुआएं कबूल की जाती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जाकर के तौबा कर ले, इंसान की जिंदगी बदल जाती है और इंसान तौबा के जहाँ पर और बहुत से इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद हैं, उसमें से एक ये भी है, जब इंसान तौबा करता है ना तो फिर इंसान के जहन और इंसान की रूह और इंसान के दिल को सुकून हासिल। वाह वाह वाह। वो कहा जाता है कि नौजवान तौबा करे तो आसपास कब्रिस्तानों में से अजाब उठा ले जाता है। नौजवान के मुतालिक तो आता है कि जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, जी तमाम के तमाम अंबिया ने जवानी में अपनी अल्लाह को राजी किया। वाह वाह वाह। और फरमाते हैं कि जब कोई एक नौजवान शख्स अल्लाह के हुजूर आके आंसू बहा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को मुखातिब करते हैं, तुम कहते थे इब्ने आदम तेरी मुखालफत करेगा, तुम कहते थे इसको पैदा ना करो, देखो इसके पास इसके पास उड़ेलती जवानी है, इसके पास छलकता लड़कपन है, और इस उम्र में आकर के मेरे सामने रो रहा है। ये जवानी की उम्र की क्यों कहा गया? इसलिए कि गुनाह की ताकत जवानी में, गुनाह करने के लिए तमाम असबाब जवानी में, गुनाह करने की तमाम चीजें जवानी में। जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा फिर तो जब ना गुनाह की ताकत रही, ना आंख में देखने की सकत है, ना मुंह में चखने की सकत है, फिर अगर वो अल्लाह की तरफ आता है तो उसका वो मकाम नहीं है जितना एक जवानी के अंदर एक नौजवान आके अल्लाह के सामने आंसू बहा ले
تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا واہ واہ واہ۔ ہے، یتیموں پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور غرباء مساکین پہ اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور سبحان جتنے اللہ۔ گناہگار ہیں اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں توبہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے علامہ امیر حمزہ صاحب۔ ناظرین نعت شامل کرتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں حافظ محسن قادری صاحب سے حضور کی بارگاہ میں گلہائے کرد پیش فرمائیں۔ ان کے ایک بہت خوبصورت کلام جو کہ میں بہت شوق سے سنتا ہوں، ویندی تا اوے پئیں بادے سبا مدینے دکھیاں دے بھار چائی جا بادے سبا مدینے۔ تو یہ خوبصورت کلام آپ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، ویندی تا اوے پئیں بادے سبا مدینے، ویندی تا اوے پئیں بادے سبا مدینے، دکھیاں دے حال چیول، دکھیاں دے حال چیول، دکھیاں دے حال چیول، دیوی سنا مدینے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، کعبے دا بڑس دے ساکو نبی دا روزہ، کعبے دا بڑس دے ساکو نبی دا روزہ، کعبہ بشک آلہ، کعبہ بشک آلہ، کعبہ بشک آلہ، پر مل گئے خدا مدینے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، میٹھے مرض کو طبیبو کیویں بھلا مکے سو، میٹھے مرض کو طبیبو کیویں بھلا مکے سو، میٹا دل ہے سینے اندر، میٹا دل ہے سینے اندر، میٹا دل ہے سینے اندر، پر دل دی دوا مدینے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار اب دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خوبصورت انداز میں مدینہ منورہ کی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ناظرین یہاں پہ شامل کرتے ہیں چھوٹے سے بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں اس عشرہ نجات میں درود پاک کی فضیلت کیا ہے، اور کون سا ایسا درود پاک پڑھنا چاہیے اس عشرے میں جس کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अव्वलन दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ कुरान हदीस की रोशनी में जो फजीलत बयान की जी। गई है, कुरान करीम की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम। तस्लीमा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ें बयान फरमाई। जी नंबर 1 फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजता हूँ, वाह वाह, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, जी, जी। ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। दरूद भेजो, बेशक बेशक। इससे 2 बातें समझ आती हैं। जी नंबर 1 दुरूद भेजना सुन्नत रब्बुल इज़्ज़त है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कि अल्लाह के नबी पर हम दुरूद भेजते हैं, फरिश्तों की भी सुन्नत है, वाह 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 वाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी सुन्नत है। बेशक बेशक। लेकिन सवाल ये होता है इस पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए भी लफ्ज़ सलात कहा, आहा, फरिश्तों के लिए भी लफ्ज़ वाह 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 वाह, क्या बात, और इंसानों के लिए भी लफ्ज़ सलात कहा। ये क्या है? हालांकि अल्लाह की ज़ात कहाँ, फरिश्ते कहाँ, कहाँ, अल्लाह खालिक, फरिश्ते मखलूक, बिल्कुल अल्लाह की ज़ात कहाँ, हम कहाँ, बिल्कुल अल्लाह खालिक, हम मखलूक, अल्लाह राज़िक, हम मरज़ूक, बिल्कुल, वो कहाँ, हम कहाँ, और बिल्कुल। फरमाया कि सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। इस एतराज़ का जवाब देने से पहले मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ कि ज़ाते मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि ईमान वालों दुरूद वाह वाह। भेजो। ये ऐसा पैमाना है जिस पैमाने के अंदर खुदा, फरिश्ते, रसूल और आप मुसलमान एक ही सफ में खड़े। वाह वाह वाह, क्या बात अगर क्या बात। आसमानों तक आना चाहते हो, मेरी ज़ात तक पहुंचना चाहते हो, तो रास्ता दुरूद का इख्तियार करो। वाह वाह वाह, सुभान, रास्ता ही मुस्तफा है। रास्ता ही मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और इसका जवाब ये है, लफ्ज़ सलात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी फुर्सत रखी है। जी अगर इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो इसका माना है रहमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत भेजते हैं नबी अकरम। वाह 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 वाह। नंबर 2 फरिश्तों की तरफ हो तो फरिश्ते रहमत तलब करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। बिल्कुल बेशक अगर बेशक। बंदों की तरफ हो तो इसका मतलब है दुरूद इब्राहिमी, दुरूद सलाम, कोई भी दुरूद जी। आप अलैहिस्सलाम की जी जी बिल्कुल। अगली बात, हदीस मुबारक के अंदर आता है, किसी शख्स ने मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 मरतबा अपनी रहमत नाज़िल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स मुझ पर रोजाना की बुनियाद पर दुरूद पढ़ता है बिल्कुल, तो आप अल्लाह क़यामत के दिन सबसे मेरे करीब वो शख्स होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिसाल से आप बात हमें समझ आ जाएगी। जी आज हम बड़ों के करीब होने के लिए क्या जतन जताते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक कि नहीं। वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर बन जाए, वाह वाह। इसके साथ खड़े हो जाए, कुर्सी हमारी इसके साथ हो, बिल्कुल मौका मिल जाए वज़ीर आज़म हाउस देखने का, क्या कुछ करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई ये तो दुनिया के अंदर रह जाने वाली चीजें। आए आपको एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जो तुम्हें क़यामत के दिन क़यामत के वज़ीर आज़म वाह वाह वाह, मुस्तफा करीब में, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर भी है, इब्न माजा में भी है कि एक हज़रत उबई बिन काब आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए, आकर के गुजारिश करने लगे कि अल्लाह के नबी, आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मैंने एक हिस्सा मुख्तस किया है, मेरी जो औकात है ना इबादत की, उनको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, एक हिस्सा दुरूद के लिए रखा है, जी क्या ख्याल? आपने फरमाया बढ़ा भी लीजिए, जी बिल्कुल। काफी है, बढ़ा भी लीजिए। फरमाया मैं 2 कर लूं, फरमाया ठीक है मजीद बढ़ा लो। फरमाया अल्लाह के नबी 3 कर लूं, फरमाया मजीद बढ़ा लो। फरमाया सारा वक्त ही दुरूद पढ़ता रहूं, वाह वाह वाह। फरमाया हाँ आप सारा वक्त दुरूद पढ़ते रहें। ये मारिफुल हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है, उन्होंने अखज़ की है मुस्लिम शरीफ से। फरमाया कि आप मुस्तकिल दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम मसाइल हल होते चले जाएंगे। और अल्लामा साहब सहाबा किराम को क्या मामूल था दुरूद पाक नबी के ज़ात पे पढ़ने का? क्या बात है, कहते हैं ना कि सहाबा ने तो नबी को देखा, वाह 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 वाह। पर तो उन्होंने तो एक बात ज़हन में आ गई कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी की लाडली बीवी थी, माशाअल्लाह तो सुभान अल्लाह। किसी कहने वाले ने कहा कि नबी हज़रत यूसुफ का भी क्या हुस्न था। वाह वाह वाह। कि हज़रत आयशा को चूंकि अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत थी ना, सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ को जब सामने आए ना तो औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी। जी बिल्कुल। हज़रत आयशा ने फरमाया कि यूसुफ को देखकर उंगलियां काटी गई, मेरे पैगंबर को देख के लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। हाँ वाह वाह वाह, क्या बात। सहाबा तो वो थे
کیا بات. حضرت بلال حبشی آپ نے جب درود کا معمول پوچھ لیا تو جب اذان دیتے نا تو اشہد ان محمد الرسول اشارہ فرماتے تھے اے اللہ کے واہ واہ محمد الرسول. سبحان اللہ. لیکن جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہ بھی مدینہ چھوڑ کے چلے واہ واہ واہ. بڑے عرصے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ نواسے رسول کی خواہش پہ آئے تو رو پڑے اشہد ان محمد رسول اللہ سے آگے نہیں کہنا. واہ واہ واہ. اور صحابہ کرام تو اپنا ذریعہ نجات ہی درود پڑھ سمجھتے تھے. بے شک بے شک. اور کیوں نہ سمجھیں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی مجھ سے محبت کی اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یاد رکھو اگر کوئی شخص یہ سمجھے میں علی کو مان کر ابو بکر کو چھوڑ کے نبی تک چلا جاؤں گا ناممکن ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں علی کو چھوڑ کے ابو بکر کو لے کے نبی تک پہنچ جاؤں گا نہیں. ہم کہتے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اہل بیت کو بھی دل سے تسلیم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ میرا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. اگر اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو, اگر حضرت فاطمہ, حضرت حسین, حضرت حسن, حضرت علی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو, خدا کی قسم وہ ایمان ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. کیا بات کیا بات. آخری بات کر کے موضوع ختم کرتے ہیں. جی جی افطار بھی قریب ہے. وقت قریب ہے. فرمایا کہ آج ہم جتنے بھی کام ہیں جب دنیا سے ہر طرف سے ہماری امیدیں ہٹ جاتی ہیں تو ہم اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل. اللہ نے بھی اپنی دعا قبول کرنے کی ایک شرط لگائی, شرط رکھی. بالکل بالکل. حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ دعا جو درود پاک کے بغیر مانگی جائے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جا کے لٹک جاتی ہے, رک جاتی ہے, نہ اوپر کی نہ نیچے کی. تو کب قبول ہوگی؟ فرمایا کہ میرے نبی کا نام لوگے تو آپ کی دعا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم اور تمام درودوں کو پڑھنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں درود پاک کی فضیلت بیان کر رہے تھے. تو ہمیں چاہیے معمول میں رمضان کے بعد بھی ٹائم ملے, دن میں ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں یا کسی بھی ٹائم حضور کی بارگاہ میں حضور پر حضور کے حال پر درود پاک کا معمول بنائیے. یہ بہت اچھا کام ہے. کوئی ٹائم زیادہ لگتا ہے علامہ صاحب, بہت کم ٹائم میں درود پاک پڑھ کر بندہ اثر کے بعد اپنا معمول بنا لے کہ میں نے آقا انعامدار کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا ہے تو قیامت کے دن یہی انسان کی بات. ماشاءاللہ اللہ پاک ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ناظرین آئیے نہ شامل کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر حافظ محسن قادری صاحب سے حضور کی بارگاہ میں خوبصورت کلام پیش فرمائیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے تیرے نام پہ شاہان عرب. علامہ صاحب سلامت رہیں جی. بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. میں ایک حاضری کا کلام اللہ کریم رمضان کریم کی ان بابرکت ساتھوں میں ہمیں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. حضور اتنی تمنا ہے مجھ کمینے کی, حضور اتنی تمنا ہے مجھ کمینے کی.
تیرے غلاموں میں آقا میرا بھی نام آئے غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام سہارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجتنی نسبت ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئے ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ یا رب حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ یا رب فقیر آل محمد فقیر آل محمد میں میرا نام آئے فقیر آل محمد میں میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے ناظرین وقت افطار بہت قریب ہے تمام ناظرین اپنے شہر کے وقت کے مطابق روزہ افطار کیجئے اپنے میزبان شاہ زیب نقشبندی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ